سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نکالا جائے آپ پارٹی کو چھوڑ دیں گے؟ میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو I will not give them the player. اگر وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو میرا جواب بھی وہی سمجھیں. ناظرین، ایسا لگتا ہے لطیف کھوسا پیپلز پارٹی کو چھوڑیں نہ چھوڑیں، کاشف عباسی ان سے پیپلز پارٹی چھڑوا کر ہی دم لیں گے. دراصل لطیف کھوسا کو پیپلز پارٹی نے سی سی آئی کی میٹنگ کا انویٹیشن بھیجا، نوتا بھیجا، بلاوا بھیجا، جس کا لطیف کھوسا نے کوئی جواب نہ دیا تو پیپلز پارٹی نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جس کے بعد لطیف کھوسا کی رکنیت پیپلز پارٹی میں کھٹائی میں پڑ گئی. اب اس سارے ماجرے کے اوپر لطیف کھوسا کا رد عمل کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. کھوسا صاحب، آپ کو یہ نیوتا جو آیا تھا، جو انویٹیشن آیا تھا سی سی میں آنے کا، یہ کب آیا تھا؟ ویسے میں تاریخ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. کل شاید آیا تھا، پچھلے 24-48 گھنٹے میں آیا نا؟ چلے آ گیا وہ تو. میں سر صرف آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا سر، پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو انہوں نے کہا کھوسا صاحب، عزت مآب کھوسا صاحب ہمارے ساتھ سی سی میں آ جائیں. پھر انہوں نے آپ کو ایک شو کاز بھیجا. انہوں نے کہا آپ ایک لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ اس کے خلاف کیسز ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ایک ایسے تقریر کی جو اسٹیٹ پالیسی جو آپ نے تنقید کی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہے. اب مسئلہ میں اسٹیٹ پالیسی پہ بعد میں آتا ہوں. یہ تقریر بھی آپ نے 9 تاریخ کو کی. آج ہے 14 تاریخ. 14 کی صبح کو نیر بخاری صاحب کو صبح اٹھ کے یاد آیا یا یاد دلایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے سر، یاد دلایا گیا کہ کھوسا صاحب نے نہیں آن دینا؟ دیکھیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کنفرمیشن نہیں دی تھی کہ میں آ رہا ہوں سی سی کی میٹنگ میں، اس لیے کہ میں اپنے پیشے کو میں نے کبھی مکس اپ نہیں کیا اپنی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی وابستگی سے. پیشہ میرا جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہے بائی کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ. اس کے تحت جو ہے میرا پروفیشن جو وکالت ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. آئین کے آرٹیکل 10 میں یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لائر آف ہز چوائس وہ رکھے. اور میرے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ میں یہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر کوئی میری شرائط مانتا ہے فیس وغیرہ کی تو میں پابند ہوں اس کی پیروی کروں. پھر دنیا سر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پارٹی یہ طاقت پوچھ رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی. نہیں دیکھیں یہ وہ میری پارٹی، میں کوئی ملازم نہیں ہوں سرکاری یا ان کی پارٹی کا. میں نے جملے کے پڑھ کے یہی لگ رہا ہے. میں صرف آپ نہ کاشف ایک ایک کر کے کرو. دیکھیں واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی. اب آرٹیکل جو 17 ہے اس میں ایوری پرسن ہیز اے رائٹ آف ایسوسیشن، یعنی آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی کی آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ کی بانڈیج ہے، آپ کی ایک ذاتی ایک خواہش بھی ہے، آپ جس پارٹی میں جانا چاہیں، آپ ایسوسیشن بنانا چاہیں، آپ کسی کے ممبر رہنا چاہیں. اور مجھے تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 4 آنے کی پارٹی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے یہ دیے ہوئے سارے عہدے ہیں جو مجھے سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایک سیاسی جماعت پاکستان میں ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ شو کاز کر دو، آپ کو شو کاز ہو گیا ہے، آپ مانتے بھی ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو پتا یہی ہوا. کسی نے کیا ہونا تو 1-2 بندے انہوں نے کہا کر دو شو کاز. کاشف میں نہیں مانتا. ہم نہیں مانتے، نہیں مانتا بالکل. میں بادشاہت نہیں مانتا. میں نے دیکھیں سر آپ کیونکہ سوال یہ آپ کی بات آپ نہیں مانتے، مجھے اس کا بتا دیں کہ کیا نیر بخاری صاحب نے یہ اپنے طور پہ کیا یا ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ شو کاز کرو؟ مجھے کیا پتا، ان سے انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. سنیں، اٹس ناٹ ورتھ دا پیپر آن وچ اٹ از ریٹن. مجھے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کس کے وکیل کیوں بنے ہو. یہ میرا آئینی استحقاق ہے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں پوچھ سکتی، میری فیملی بھی نہیں مجھ سے پوچھ سکتی. یہ میرا اور ساحل کا ریگولیٹڈ رشتہ ہے جو آئین اور قانون کے تابع چلتا ہے. اس پہ پولیٹیکل پارٹی کھوسا صاحب اصل بات بتائیں، آپ کا تجزیہ سر، آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں. سر ایک سیکنڈ رکیے، اپنا تجزیہ مجھے بتائیں اصل میں یہ کیوں آیا آپ کو؟ ہاں اصل میں تمہیں اسپیکولیٹ کرتے جو دیکھیں. بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اٹس لائک اے فیملی. میں 50,000 دفعہ کہہ چکا ہوں. میرے بیٹے پر گولی لگی، کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا. یہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ہوئی ہے. میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، میرا ڈرائیور زخمی ہوا، میری گاڑی پہ گولیوں کی بچھاڑ برسائی گئی، کوئی نہیں آیا. عمران خان میرے گھر آیا اور یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی فائرنگ ہوئی، میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں. اور اس دوران میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتھا سنائی
اور مجھے اس کی مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں جس طرح اس کو لحد میں اتار دیا گیا تھا. رضاق شر ایک کوئٹہ میں مرڈر ہوتا ہے اور پی ایس ٹو پی ایم ابھی دفن نہیں ہوا ہے, ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے عمران نے قتل کروایا ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. تو مجھے وہی مماثلت نظر آئی اور میں نے بالکل وہ کیس امنا کی, اس لیے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. سو اس لیے میں آزاد ہوں اپنے پیشے میں جس کا کیس لوں, مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں میرا اپنا جو ہے اخلاقی فرض, دیکھیں میرے پاس جماعت اسلامی کے آئے, کراچی کے جو ہے وہ چونکہ لیاقت بلوچ ہمارے علاقے کے بھی ہیں, ہمارے ساتھ دوستی بھی ہے, اور وہاں کے جو ان کے صدر ہیں وہ حافظ صاحب وہ تشریف لائے کہ جی اس طرح سے بلدیاتی میں پیپلز پارٹی نے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں بھی کریں, ہائی کورٹ میں. میں نے کہا نہیں, دیکھو یہ سیدھا سیدھا آپ الزام میری پارٹی پہ اور چیئرمین بلاول پہ لگا رہے ہیں. سوری سر مجھے ایک بات تو بتانا, آپ کی بات ٹھیک سمجھ آ گئی, انکار کر دیا, مجھے یہ بتائیں سر, انکار کر دیا وہاں جہاں یہ بتائیں 2 مہینے سے آپ یہ کیس لے رہے ہیں طور پر. ہیں سر, 2 مہینے سے آپ یہ کیس کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل کر رہے ہیں نا, آپ عدالت کو جا کے ملتے بھی ہیں, کھلے عام اللہ اعلان آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ نیت بخاری صاحب کو آج سویرے اعلان آیا, ایبسولوٹلی, تو ان کو آج سویرے 8 بجے اعلان آیا کہیں سے کہ یہ کیا کھوسا صاحب نے کر دیا, تو کیس لڑ رہے ہیں اس آدمی کا. کاشف اس سے پوچھو نا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو اس کو رسی کی ٹوکری میں پھینکنے جا رہا ہوں. اس کاغذ کے پرزے کو جو اس نے لو لیٹر بھیجا ہے مجھے, میں اس کو یہ بھی نہیں اہمیت دیتا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ورتھ آف اینی تھنگ ہے, کیونکہ مجھے میرے بنیادی حقوق سے کوئی معنی نہیں کر سکتا, کوئی معنی نہیں کر سکتا, میری اپنی فیملی بھی نہیں کر سکتی. پولیٹیکل پارٹی بھی فیملی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کیا. آپ مجھے آپ خود بڑی دفعہ کہتے ہو کہ آپ یہاں رک جاتے ہو, یہاں رک جاتے ہو, 50 دفعہ آپ اپنے سارے پروگرام نکال لیں. میں نے کبھی اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل بات ٹھیک ہے سر, لیکن کیا آپ بالکل ٹھیک, میں یہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے, کیا آپ آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اس بنیاد پر نکل سکتی ہے, اس بنیاد پر کہ آپ نوٹس دینے والے کون ہوتے ہیں, آپ کوئی ہیڈ ماسٹر ہیں, آپ کوئی پرنسپل ہیں, ہم آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ یا ہم آپ کے ملازم ہیں, آپ ہمیں سو کال نوٹس دے رہے ہو, بالکل ہیں کون؟ تو پھر یہ مجھ سے بھی یہی توقع کریں مجھ سے. آئی ول ناٹ گیو دیم دا پلیئر. میں ابھی تو اس کا جواب دوں گا نا کہ 1 ہفتہ انہوں نے دیا ہے, بٹ ریسٹ ایشورڈ مائی رپلائی وڈ بی کرسپ اینڈ شارٹ اینڈ سویٹ. مجھے کوئی ایسا پورے شیخ رشید لگے ہیں سر, مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی تم دو گے اپنے جواب. کاشف میں جو کر رہا ہوں, میرا ضمیر خدا کی قسم اتنا مطمئن ہے کہ میں آئین اور 7 دن بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے آپ. کس دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے. یہ دیر از اے بگر گیپ بٹوین دا لپ اینڈ دا کپ. ابھی آنے سے تو 7 دن, میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو آئی ول ناٹ گیو دیم دا پلیئر which they are probably contemplating. So rest assured, اگر وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا, تو میرا جواب بھی وہی سمجھیں اور سنیں. سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نکالا جائے آپ پارٹی کو چھوڑ دیں گے؟ بلاول بھی بلوچ ہے, زرداری بھی بلوچ ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچ کے ساتھ یو ہیو ٹو ڈیل ود آنر, اس کو عزت اور وقار بلوچ کے ساتھ. یہ برٹش گیزیٹیئر میں لکھا ہوا ہے, ساری قوموں کا لکھا ہوا ہے. سر یہ تو بتائیں کسی کی دعا لگی, آپ کو پتہ ہی ہے نا. ناظرین کرام, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سی سی آئی آخر ہے کیا بھلا. سی سی آئی پاکستان کے مشترکہ مفادات کونسل حکومت پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے جو وفاق اور اس کے صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے تنازعات کو حل کرتا ہے. یعنی چاروں صوبوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو اس کو وفاق سی سی آئی میٹنگ میں بیٹھ کر حل کروائے گا. تو اس میٹنگ میں لطیف کھوسا کو بلایا جا رہا تھا. لطیف کھوسا وہاں جا کے اپنا آرگومنٹ دیتے, اپنی رائے رکھتے, مگر لطیف کھوسا نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ ان کو مصروفیات تھی, ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے, ان کو ان کی پیشیاں بھی بھگتنی ہوتی ہیں, وہاں جانا ہوتا ہے, تو وہ پہلے اپنا پیشہ دیکھیں گے. تو جس پر پیپلز پارٹی نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا, اور یہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بعد کاشف عباسی نے ان کو پروگرام میں بلایا اور اس کے بارے میں سوالات کیے, جس پر لطیف کھوسا نے کہا کہ اگر پی پی ڈی ایم کو چھوڑ سکتی ہے تو میں اگر پیپلز پارٹی کو چھوڑ دوں گا تو کیا ہو جائے گا. کہ اب کوئی کسی وہم و گمان میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے.
تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا. میری رائے آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اس کا اظہار کیجئے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی ویڈیو میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہو سکے. تب تک کے لیے خدا حافظ.